آتا ہے ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا، انہوں نے توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے، حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنا جہاد کیا، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا، بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. وہ ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی؟ کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی، کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں؟ دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ. دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. چلے مکہ سے شروع کر لیتے. سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا. اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ، احد رسول کے ساتھ، 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ، رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا. اس نے رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار، بہت ظلم کیے اس نے. لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا. کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی، قرآن میں ایک ہی صورت آئی کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیجتا مسلمون. کافروں کی کوئی دوسری کیٹیگری نہیں، ایک ہی ہے کافرون. کافر کافر ہی ہوتا ہے. مسلمان کی ایک شکل نہیں، دو. خدا نے صورتیں بھی دو بھیجی، ایک مومنون، ایک منافق. منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی. طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں. منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے. ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے. غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک. معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے. رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی. کیا کہنے بابا. رسول بھی نشانیاں بتاتے. آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں. خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا. چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے.
जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अल्लाह बाबा 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 अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुपा नहीं सकता। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता दो। अब खुदा ने सूरतें दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतह मक्का पे मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ? कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था। अब ज़हन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिसपे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था, खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये आज ज़ोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा, फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफर का आगाज रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता माफ करिए, इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ किया। इसने क्या किया था? क्या कहने? या रसूलल्लाह इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इख्तिदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस रईस के पास इख्तिदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है, लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत में आपने कहा इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती जाए। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है, इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ जाना की थी। लिहाजा अब क्या होगा? मतवज्जे है बात की जानब, गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है। आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत इमाम ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा। अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत इमाम ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे उसको देख के मुस्कुरा के कहते ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया। दुश्मनी की वजह सुनोगे तो नतीजे पे तुम्हारी रूहें खुश हो जाएंगी। मिसाल से मैंने कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। ये घर में गया, हसरत से हाथ कर रहा था, क्या हो गया मुझसे?
میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. کیا کہنے کیا کہنے, اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں نہ, مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی کیا اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی, اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی, دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, کیا کہنے, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا, وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی صفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے صفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا, اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گئے اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا. امامت کمزور ہو گئی, افراد کی قلت ہو گئی, لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے, حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے, میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تاکہ باپ کی وصیت اب پہ پورا ہو سکے. اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا, پہلے حسین سے بیعت مانگو. انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا, کربلا میں حسین سو گئے. حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین. اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا, حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا, ایک بیٹا زندہ لے کے آنا. جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا, انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا, آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل, اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے, یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے. لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں, زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں.
تاکہ آج 70 سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں. سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا اور تخت پہ بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا, اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے. اس کا جلدی لاؤ حسین کا خانوادہ شام. حسین کا قافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا جیسے جیسے شام کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امڈ رہی تھی. وہ 70 سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی, آج وہ حسرت پوری کرنے کا وقت ہو رہا تھا. اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا. اس نے وزیر بلائے, مشیر بلائے, شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی, جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہو آئے شام. ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے. اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. دربار میں رش ہو گیا, وزیر سفرا سب آ گئے. اب دکھانا کیا چاہتا تھا؟ 70 سال والی وہی مکے کا پرانا جملہ. مجلس کا ابتدائیہ یاد ہے؟ وہی جملہ پلٹاؤں گا 70 سال بعد, جو 70 سال پہلے مکہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا. آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو کے دربار کی جانب بڑھ رہا ہے. اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا, اس نے اپنے آپ کو ہیرو جواہرات کے ساتھ مزین کیا. یہ تخت کی سب سے اونچی نشیلی پہ آ کے بیٹھا. اس نے کہا اب میں لوں گا اپنا 70 سال کا پرانا بدلہ. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ میرے باپ کی وصیت تھی, میرے دادے کی حسرت تھی, آج میں اس کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے دربار میں رش بڑھا دیا تھا. آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مزہ دکھاؤں گا. آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ امیہ بدلہ کیسے لیتے ہیں, ہاشمیوں سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے. ادھر علی کی بیٹی کا یہ قافلہ اور سید الساجدین کی قافلہ سرائی میں میر کاروا کی حیثیت سے یزید کے دربار کی جانب بڑھ رہا تھا. ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار میں آیا. اس کے دل کی دھڑکنیں اور جوان ہوئی کہ آج 70 سال کے بعد وہی بدلہ لینے لگا ہوں. جا میں نے تجھے آزاد کیا. سید الساجدین کے قدم چلتے چلتے سجاد قیدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اس کی دل سے پڑھنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان کے اوپر آ کے رکی. اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. ابھی جملہ اس کی زبان پہ آیا تھا, اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی. یا سجاد کے کاندھے میں ایک مستور کا ہاتھ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے کیا اور اس کے سامنے یمنا تل کا وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. جبرتل کا علی کی بیٹی سامنے آ گئی. جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں. کی دشمنی وہی راکھ بن گئی. 70 سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے. اس کے سر میں وہ تاج وہی کا وہی رہ گیا. آنکھوں میں آنکھیں لگ رہا کس کو کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے. بالکل مہمان بھی تیرے ہیں, دربار بھی تیرا ہے. اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے, اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے آزاد کیا. جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ, جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا, وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کس نے کس کو آزاد کیا. یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے, اور یہ قیدی بی بی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے. تخت اس کا, 70 سال کی حسرت ان کی, دربار ان کا. مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف. اب بی بی دشمن کے دربار میں بولی. اب لہجہ آ گیا اپنے بابا علی والا. علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے, بتایا نہیں. مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھ کے کہنے لگے ہیں یہ غلام کا بیٹا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ جملہ بی بی کہتی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟
قید نہیں کیا. اس لیے اس شہزادی کو کہا گیا فاتح شام. فتح ہو گئی شام, ایک جملے میں فتح کر لی. 70 سال کی, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ, 70 سال کی دشمنیاں دیوار پہ ماری علی کی بیٹی نے. دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں. اپنا بلایا ہوا مجمع ہو, اس میں اپنی تعریف کی جائے, یہ اور بات ہے. مجمع ہو دشمن کا, فضائل پڑھے جائیں اپنے. دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی آؤ ہم بتائیں ہم کون ہیں. اور بی بی صرف اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی, بی بی اس کے شجرہ خبیثہ کا تعارف بھی کروا رہی تھی. بی بی کہتی یہ ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں, یہ جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی اولادیں ہیں, یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں. میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں. ان کے آباء و اجداد مکہ میں قافلے لوٹا کرتے تھے. میں ملیکۃ العرب کی بیٹی ہوں. اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے, میں صادق الامین کی بیٹی ہوں. اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے, اور سفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا, میں اس علی کی بیٹی ہوں.